کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، اسلامی تاریخ بے شمار نڈر اور جانباز مسلم جنگجوؤں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے اسلام اور مظلوموں کی حمایت میں تلواریں اٹھائیں اور اپنی بہادری اور جنگی حکمت سے تاریخ میں آج تک مشہور ہوئے۔ وہ بہادر نفوذ ابتدائی مسلم مورخوں میں پیش رہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ایک ایسے ہی سچے نڈر جنگجو کے واقعے کے بارے میں ہے، جس نے جنگ قادسیہ میں بہادری و جرأت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ دوستوں، معرکہ قادسیہ عرب مسلمانوں اور آتش پرست ایرانیوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی، جس کے نتیجے میں کسریٰ کی حکومت و سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ساسانی اقتدار کو بچانے کے لیے ایرانیوں کے پاس یہ آخری موقع تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس جنگ میں اپنی پوری قوت اور اپنے تمام دستیاب وسائل کا استعمال کیا۔ دوستوں، یہ جنگ 23 ہجری 636 عیسوی میں قادسیہ کے مقام پر لڑی گئی، جس میں خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج نے آتش پرست ایرانی فارسی حکومت و سلطنت کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور ان آتش پرستوں کی صدیوں سے قائم حکومت کا تختہ ہمیشہ کے لیے الٹ ڈالا۔ اس جنگ سے قبل سیدنا سعد بن ابی وقاص مقام میراف میں مقیم تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آپ کے نام پر پہنچا کہ قادسیہ کی طرف بڑھو اور قادسیہ پہنچ کر اپنی افواج کے مورچے ایسے مقام پر بناؤ کہ تمہارے سامنے فارس کی زمین ہو اور تمہارے پیچھے عرب کے پہاڑ۔ دوستوں، یہ ایسی جنگی حکمت عملی تھی کہ جس کا جواب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن وقاص کو حکم دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو فتح نصیب کرے تو جس قدر چاہو بڑھتے چلے جاؤ، لیکن اگر خدا نہ خواستہ معاملہ اس کے برعکس ہو تو اپنے عقب کے پہاڑوں پر آ کر ٹھہرو اور خوب چوکس اور تیار ہو کر دوبارہ حملہ کرو۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم ملتے ہی کوچ کیا اور قادسیہ کے مقام پر پہنچے۔ قادسیہ کے مقام پر آپ نے رستم کے لشکر کا انتظار 2 ماہ تک کیا۔ ادھر دارالحکومت ایران میں یہ خبریں مسلسل پہنچنا شروع ہو گئیں کہ قادسیہ کے مقام پر ایک عربی لشکر آ چکا ہے اور فرات اور قادسیہ کے ارد علاقے عربوں نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ قادسیہ کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ شکایتی بن کر ایرانی دربار میں پہنچنے لگے کہ اس مسئلے کا جلد از جلد تدارک کیا جائے، ورنہ ہم سب کو ان عربوں کی فرما برداری اور اطاعت کرنا پڑے گی۔ کہا جاتا ہے کہ رستم کی رائے آخر تک یہی رہی کہ ان عربوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور جنگ و جدل کے مواقع کو ٹال دیا جائے، لیکن شہنشاہ ایران نے ان خبروں پر فوری ایکشن لیا اور رستم کو حکم دیا کہ قادسیہ کی طرف روانہ ہو۔ ملک کے ہر حصے سے افواج آ کر رستم کے پاس جمع ہوتی رہی، یہاں تک کہ 1.5-2 لاکھ ایرانی لشکر رستم کے پاس جمع ہو گیا، جو ہر طرح سے مسلح اور تیار تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے دربار خلافت میں ان ایرانیوں کی جنگی تیاریوں اور نقل و حرکت کے حالات بھیجے، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو لکھا کہ تم افواج کی تعداد اور فراوانی دیکھ کر خائف مت ہونا، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اس سے مدد طلب کرتے رہنا۔ دوستوں، تاریخ طبری میں ایک بہادر و نڈر جنگجو کا واقعہ درج ہے، جس نے اپنی بہادری و جرأت کی اس وقت اعلیٰ مثال قائم کی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب مسلم اور ایرانی افواج قادسیہ کے مقام پر آمنے سامنے آئیں تو اس وقت مسلمان یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رستم کے لشکر میں ہاتھیوں کے علاوہ ایک شیر بھی تھا۔ وہ لشکر اپنے ساتھ ایک تربیت یافتہ شیر بھی لایا تھا، جو خونخوار انداز سے گرجتا اور ان کے اشارے پر بھاگتا اور رکتا تھا۔ ابھی مسلم افواج یہ منظر دیکھ ہی رہی تھی کہ ان کی صفوں میں سے ایک نوجوان نکل کر انتہائی تیز رفتاری سے دشمن کے اس شیر کی جانب دوڑتا ہے
فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی شخص شیر کی جانب دوڑتا چلے جا رہا ہو۔ یہ منظر دونوں افواج حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ انسان کتنا ہی مضبوط دلیر ہو، وہ کبھی اس طرح شیر کی طرف بلا خوف و جھجک نہیں دوڑے گا۔ لیکن بھاگنے والے اس مسلم جنگجو کے سینے میں کامل ایمان دل بن کر دھڑک رہا تھا، اور جب ایمان دل بن جائے تو رگ رگ میں بہادری، جرت اور نڈر پن آ ہی جاتا ہے۔ پھر اس شخص کو ماں سوائے اللہ کے کسی مخلوق و درندے کا ڈر نہیں رہتا۔ اس بہادر نوجوان نے اپنے شکار یعنی شیر پر چھلانگ لگا دی اور اس درندے کے ساتھ گھتم گھتا ہو گیا اور اس کو اپنے خنجر سے کئی وار کر کے ہلاک کر ڈالا۔ مسلم افواج میں نعرہ تکبیر بلند ہوا اور ایرانی لشکر یہ بہادری کا منظر دیکھ کر خائف ہوا اور ان کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا، اور ایرانی لشکریوں کی ہمتیں پست ہوتی چلی گئیں۔ وہ بہادر مسلم نوجوان شیر کو ہلاک کر کے اپنے لشکر میں آ گیا۔ سپہ سالار لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص اس نوجوان کے پاس آتے ہیں اور اس کا ماتھا چومتے ہیں۔ دوستوں، وہ نوجوان ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو خود ایک صحابی رسول تھے اور سپہ سالار لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھتیجے تھے۔ آپ کا لقب مرقال تھا، جس کا مطلب تیز دوڑنے والا۔ دوستوں، ہماری اسلامی تاریخ ایسے مسلم جنگجو اور بہادروں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے اپنی قوت، اپنے جذبات اور ایمان کی طاقت کو اپنے اہداف کے لیے استعمال کیا اور دینی مقاصد حاصل کیے۔ ایسے بہادروں نے اسلام کی حفاظت، معصوموں کی حفاظت اور اسلامی علوم اور فنون میں لازوال داستانیں رقم کی، اور ہر میدان کی شاندار فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ نہ صرف جنگوں میں بہادری کے ستون تھے، بلکہ دیانت اور کردار کے بھی اعلیٰ پیکر تھے۔ یہی ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ ان کی بہادری اور قربانیاں اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ دوستوں، ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر دیجئے اور اس کو اپنے دوستوں اور احبابوں میں ضرور شیئر کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔